أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 یعنی 70 پر 4 سے آیت نمبر 82 تک کی یعنی 80 پر 2 تک کی آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی ہمارے سامنے ہوئی ہے. ہمارے سلسلہ درس قرآن میں اس سے پہلے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ ہم مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ اتنا ضرور یاد ہوگا کہ تقریباً آیت نمبر 40 سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے یہودیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو شروع میں تو سمجھایا گیا اور اس کے بعد جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پر رہے تو ان کو یہ بتلایا گیا کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعامات کیے اور ان انعامات کا بدلہ تم نے ہمیں کیا دیا. چوتھے رکوع میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً یعنی آسان زبان میں اگر کہیں تو جیسے کسی مضمون کو کسی ٹاپک کو بتانے اور بیان کرنے سے پہلے اس کے عنوان اور ہیڈنگ کو بیان کیا جاتا ہے تو 4 یا 5 آیتوں میں تو صرف اتنا بتلایا گیا تھا. اور جہاں سے قرآن مجید کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، یہاں سے قرآن نے مکمل تفصیل بیان کی ہے بنی اسرائیل کے کارناموں کی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے انبیاء اس کے قوانین کے ساتھ کیا کیا اور اللہ کے انعامات ان پر کیسے کیسے ہوئے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی وہیں سے تذکرہ ہے اور جو آج کی آیات ہیں ان کا تعلق چونکہ قرآن مجید کی ہر آیت ہر سورت کے درمیان ایک کنیکشن ربط اور تعلق ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہفتے بات آئی تھی جو ایک واقعہ آیا تھا
کہ ایک مالدار انسان تھا، اس کے بھتیجے نے بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو تو ایک بیٹی ہے، چچا کے تو یہاں ایک بیٹی ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے۔ اس کے قتل کے ذریعے سے ارادہ یہ تھا کہ جتنا مال ہے اس کا مالک میں بن جاؤں گا، اور نعش کو لے جا کر دوسرے گاؤں قریے میں پھینک دیا۔ الزام تراشی کی کہ تم نے مارا ہے۔ جب آپس میں جھگڑنے لگے تو بنی اسرائیل میں ایک بزرگ صفت برگزیدہ بندہ بھی تھا، اس نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور مسئلہ رکھتے ہیں یہ ہوا ہے، قاتل کا پتہ کیسے چلے۔ انہوں نے جا کر کے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم ایسا کرو ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات کیے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، بہت سے سوالات کیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا اگر بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ سے سوال نہ کرتے اور صرف مان کر حکم کو گائے ذبح کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ خیر وہ ذبح کیا، اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مردار کے جسم پر لگایا گیا، وہ زندہ ہوا، اس نے بتلا دیا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ یہاں تک بات پچھلے ہفتے پہنچی تھی، اور قرآن مجید نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھی نشانیاں دکھلا رہے ہیں۔ اب یہاں تک جتنے انعامات بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، قرآن مجید ان کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنے انعامات کے باوجود ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کیا، تم نے کھانا مانگا، ہم نے منہ سلوا کی شکل میں تمہیں زمین پر کھانا دیا، تم ایک بیابان جنگل میں کھو گئے تھے، ہم نے راستہ دکھایا، ہم نے تمہیں پانی مانگا، ہم نے پانی دیا، اور ایسا نہیں کہ صرف ایک چشمہ دیا ہو، 12 خاندان تھے، ہر خاندان کا ایک چشمہ الگ اس پتھر سے پھوٹ گیا، سب انعامات تمہارے اوپر کیے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان تمام انعامات احسانات کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان تمام انعامات کے باوجود تمہارے دل سخت پتھر ہی بنے رہے، اور یہی انہوں نے کیا تھا۔ اور قرآن نے مثال دی تمہارے دل کیسے سخت ہوئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے۔ کالحجارہ اور اشدو کے درمیان جو او آیا ہے، لفظ او، اس کے بہت سے معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں، الگ الگ معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں سب سے بہتر معنی جو معلوم ہوتا ہے، جو شاید حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، وہ اباحت کا ہے، یعنی دونوں باتیں صحیح ہیں، یہ پتھر کے جتنے بھی سخت تھے اور اس سے زیادہ بھی سخت ہو گئے، اللہ کے کسی انعام کا بدلہ انعام کا اثر ان پر ہو ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں۔ یہ انعام ہوا، شام کو پھر نافرمانی، شام کو توبہ کی، صبح کو پھر نافرمانی، کوئی اثر اس قوم پر نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن مجید نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، انسان کی مثال قرآن نے دی کہ انسان ایسا سخت ہوتا ہے جب دل کو پتھر بنائے تو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے اچھے تو پتھر بھی ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم سے اچھے پتھر بھی ہیں، کیسے کہ اس میں سے بعض مرتبہ پتھر جب پھٹتا ہے یا اس کے اندر سے دریا بہنے لگتے ہیں، وہ اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی اپنی ذات سے دوسروں کو سیراب کرتا ہے۔ اور قرآن مجید تو اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے، مفسرین اکرام آیت کے اس ٹکڑے کے مطلب میں بتلاتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء بھی ہیں کہ ان سے ہدایت کی نہریں پھوٹتی ہیں، دریا بہتے ہیں، پوری کی پوری قوم انبیاء اکرام سے ہدایت لیتی ہے، کامیابی حاصل کرتی ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
جو کتنا سخت پتھر ہوگا. کبھی کبھی پتھر شق ہوتا ہے، پھٹتا ہے، تو دریا بھی نہ نکلے تو کم از کم پانی تو نکلتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے کتنی جگہ دیکھتے ہیں کتنے پتھروں سے پانی نکلتا رہتا ہزاروں سال تک. قرآن کہہ رہا ہے تم کیا ہو، ہم نے تمہیں تمہاری آنکھوں سے کتنا کچھ دکھا دیا، تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ تمہارے درمیان کا ایک شخص جو ہمارا خاص بندہ نبی ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ مارو اپنے عصا لاٹھی کو پتھر پر، وہ مارتا ہے اور اس سے 12 چشمے نکل کر آتے ہیں، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود یہ دل تمہارا پتھر ہی بنا رہا. تم نے ہدایت حاصل نہیں کی، تم سبق حاصل نہیں کر سکے. اور اس کے بعد قرآن نے کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت برداشت نہیں ہوتی، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن ان مثالوں کے ذریعے سے اشارتاً خاص طور پر بنی اسرائیل کو اور عام طور پر پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر بات کہتا ہے کہ اے بنی آدم تو کتنا سخت ہے. جب سخت ہو جائے، دل کو سخت کر لے، بند کر لے، تو دوسرے بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں رہتا. تجھ پر تعلیمات اسلامیہ یا تعلیمات نبویہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ تیرے سامنے ایک پتھر ہوتا ہے، ذرا اس کو تو پھوڑ دے یا وہ خود پھٹ جائے تو اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے چاہے دریا کی شکل میں یا پانی کی شکل میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو انسانوں کو پہنچاتا ہے. تم تو ان پتھروں سے گئے گزرے ہو کہ تم پر انعامات کی ہم نے بارشیں کر دی، تم پر اس کا بھی اثر نہیں ہوا. یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اور وہ تھے بھی ایسے، اتنی ذلیل قوم اور اتنی ناشکری قوم. اس سے پہلے یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کی. بڑے بڑے مفسرین کرام اجل صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات ذکر کرتے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، دیگر صحابہ ہیں، کہ جتنا انعام اس قوم پر ہوا کسی پر نہیں ہوا. اور انعام بھی ایسا، ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن نازل کس پر ہوا؟ اللہ کے نبی پر. آنکھوں سے تو ہم نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تورات کو ان کا نبی کوہ طور سے لے کر آیا، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں ہے، کیا پتہ کس کا کلام تم نے لا کر ہمیں دے دیا ہو. اور باقاعدہ اتنی ناشکری قوم کہ اللہ کی خاص کتاب تورات کو جانچنے کے لیے کیا یہ سچ ہے یا نعوذ باللہ غلط ہے، اپنے درمیان سے کچھ منتخب لوگوں کو سلیکشن کر کے بھیجا کہ جاؤ جانچ کر آؤ، نعوذ باللہ کہیں موسیٰ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. اتنی ناشکری قوم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے تھے مگر پھر انکار. قرآن نے یہ سمجھایا تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. اور یہ کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں تم کیا سمجھ رہے کہ تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو، جتنے جو چاہا دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہو. کیا ہم انجان ہیں؟ ہمیں سب پتہ ہے. نعوذ باللہ ہم غافل نہیں ہیں، اور غافل کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے. اس نے تو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہاں تو اونگ کا بھی نام و نشان نہیں ہے. وہ سب جانتا ہے، بنی اسرائیل سے کہ ہم سب جانتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے ذرے ذرے کی خبر ہمیں ہے. اب یہاں بنی اسرائیل سے بہت لمبا چوڑا کلام چل رہا تھا، اب بات شروع ہوئی. یہاں بیچ میں رک کے عموماً تمام مسلمانوں سے جو اس وقت، اور اس میں اللہ کے نبی سے بھی بات چیت ہے، تمام مسلمانوں سے، سب سے پہلے اللہ کے نبی سے، تمام مسلمانوں سے، اور خاص طور سے انصار صحابہ سے قرآن کہہ رہا ہے کیا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم اب بھی اس کے لالچ میں ہو کہ یہ یہودی جو تمہارے معاصر ہیں، تمہارے ہم عصر ہیں، تمہارے زمانے میں رہ رہے ہیں، کہ تمہاری خاطر ایمان لے کر کے آ جائیں گے؟ یعنی
ان کے کارنامے جو ہم نے تمہیں سنائے، کیا اب بھی تمہارے دل میں یہ گمان ہے کہ یہ راہ حق پر آ جائیں گے، یہ بات مان لیں گے؟ یعنی قرآن ان سے کہہ رہا ہے، ایسی امید کرنا ان سے بیکار ہے۔ یہ یعنی قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہونا تو ناممکن ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اور قرآن مجید نے کیوں کہا؟ کیونکہ انصار صحابہ کرام کے دل میں یہ امید ہمیشہ رہتی تھی، کاش یہود مدینہ ایمان لے کر آ جائیں، اور امید کوئی غلط نہیں تھی، وہ حرص وہ لالچ غلط نہیں تھا، کاش انصار مدینہ مان جائے، یہ ایمان لے کر آ جائیں تو ذرا بات بن جائے گی، اسلام ذرا پھیل جائے گا۔ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں اب بھی تمہیں امید ہے اتنے کارنامے سننے کے باوجود؟ اب آگے اور ان کے کارناموں کو قرآن نے کھولا ہے۔ یہاں سے تقریباً 5 جماعتوں کا، 5 گروہوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ نمبر 1، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، پہلے کہا گیا کہ اب سنو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا راہ حق پر آنا مشکل ہے، اس کی وجہ علت اب بیان کی جا رہی ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے، یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے کلام یعنی تورات کو سنا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد اس کو ہی چینج کر ڈالا، اللہ کی کتاب ہی کو بدل ڈالا۔ یہ پہلی جماعت، اور اس سے مراد ہیں احبار یہود، جو ان کے چوٹی کے علماء خواص تھے۔ وہم یعلمون، قرآن کہہ رہا وہ جانتے تھے وہ کیا کر رہے، جان بوجھ کر کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ تورات میں زنا کی سزا کیا ہے، اور انہوں نے بدلا کس طرح؟ غریب نے اگر یہ گناہ کر لیا تو اس کو سزا تورات کے احکام کے مطابق دی گئی، اور اگر مالدار ذرا پیسے والا آیا تو حکم بدل دیا گیا۔ مدینے میں اللہ کے نبی کی حاضری میں یہ ہوا تھا، اور ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن سلام ہے وہ ایمان لا چکے تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں مقدمہ آیا، یہودی آئے کہ اللہ کے نبی فلاں شخص نے گناہ کیا ہے، تو یہ یہودی علماء ذرا آنا کانی کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے، اسلام میں سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا اسلام میں سزا زنا کی یہ ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام نے پورا کچا چٹا کھول دیا تھا جو آئندہ آ رہا ہے، کہ اللہ کے نبی مالدار آیا تو زنا کی آیت پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیتے ہیں، یہ بہت چالاک ہے۔ غریب آیا تو پوری کتاب کھول کر بتا دی، دیکھو دیکھو یہ سزا ملے گی آپ کو۔ اللہ کے نبی نے بلا لیا تورات، اور بہت لمبا چوڑا واقعہ مختصراً ذکر کروں، بلا لیا۔ عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے ہیں، وہ جو یہودی کتاب لے کر آئے تھے کہ پڑھو اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ اس خبیث نے انگلی رکھی، گناہ کی جہاں سزا تورات کی آیت میں بیان کی گئی تھی اس کو اڑا دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ان سے کہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر تو پڑھے، اور سزا وہی تھی جو اسلام میں ہے۔ یعنی جانتے تھے کہ کیا حکم تورات میں، مگر پھر بھی جان بوجھ کر وہم یعلمون۔ بس پہلی جماعت کا تذکرہ۔ دوسری جماعت، جب اسلام کا غلبہ ہوا، غزوہ احد بھی ہو گیا، غزوہ بدر بھی ہو گیا، اب یہود مدینہ جب دیکھنے لگے ارے یہ قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی دامن اسلام میں آ گئے، یہ تو تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب یہودیوں میں جماعت وہ تھی کہ جو یہ دیکھتی تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یعنی منافقین۔ ایک عام منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابی تھا، ایک یہ بھی تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہاں بیٹھے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے کچھ اپنے درمیان سے جماعت تیار کی کہ تمہیں جا کر اسلام قبول کر لینا ہے، ظاہراً دکھانا ہے محمد ہم آپ کے ہیں، ابو بکر ہم آپ کے ساتھ، اور لائے ایمان ظاہراً دکھانے کے لیے۔ اور کرتے کیا تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسجد نبوی میں آئے کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آمنا ایمان لے آئے ہیں۔
ہم تو آپ ہی کی جماعت سے ہیں۔ اور قرآن اور اس کے بعد کہتا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، ذرا دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے طرف دیکھ لیا، کوئی نہیں ہے۔ جب تنہائی ہوئی یہ منافقین اپنے آقاؤں کے پاس گئے تو ان کے آقا ان سے کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کیسے بے وقوف ہو کہ وہ تمام وہ باتیں جو اللہ نے تم پر منکشف کی ہیں، کھولی ہیں تورات میں، وہ تمام جا کر محمد اور اس کے ساتھیوں کو بتا رہے ہو۔ وہ تمہارے خلاف ان باتوں کے ذریعے سے دلیل قائم کریں گے کہ دیکھو جھوٹے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ افلا تعقلون، بڑے یہودی ان منافقین یہود سے کہہ رہے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا جب یہ مجبوری میں کچھ یہودی مسلمان ہو گئے دکھانے کے لیے، تو طے یہ ہوا کہ آپ کو ظاہراً ان کے ساتھ رہنا ہے تاکہ ان سے بھی بنی رہے، ٹوٹے نہ۔ اب یہ کیا کرتے تھے، آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جب ایک جھوٹا پکڑا جائے تو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ، 100 جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بھی یہ کرتے تھے، یہ جتلانے کے لیے کہ محمد ہم آپ کے ساتھ ہیں، الگ الگ باتیں بیان کرتے تھے۔ ہم تو ایمان اس لیے لے کر آئے، ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا محمد ایسے ہوں گے، والد کا نام یہ ہوگا، والدہ کا نام یہ ہوگا، تربیت ایسے ہوگی، مہر نبوت کا نشان یہاں پر ہوگا، ابو بکر ان کے ساتھی کا نام ہوگا، ہر نشانی اپنی زبان سے بتلاتے تھے۔ یہ جو نشانیاں منافقین یہود بتاتے تھے، ان منافقین سے بڑے یہودی کہتے تھے ارے بے وقوف مت بنو، اپنا راز خود اپنی زبان سے محمد کو دے کر آ رہے ہو، کل کو محمد ہم سے کہے گا تم تو جانتے ہو پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ کھیل دیکھیں آپ، کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اور قرآن نے پوری پول کھول دی کہ یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، کہ تیاری کر کے آتے ہیں اور یہ خوشامد میں تلوے چاٹنے کے لیے، اپنے آپ کو آپ کا ظاہر کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے بڑے ان سے کہتے ہیں ارے مت بتایا کرو جا کر تورات کی باتیں، تمہارے خلاف استعمال کریں گے وہ۔ 2 جماعتوں کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے اس کے آگے بیان کیا اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ قرآن مجید بھی ایک چیز نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف دیکھو کیسے ہوتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ہم تو ڈھکا چھپا سب جانتے ہیں۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ کیا تم یہ چھپا رہے ہو کہ تم نے تورات میں پڑھ لیا؟ یعنی دیکھیں چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کتاب اس کی، احکامات اس کے، چھپا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کس سے چھپا رہے ہو؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم سب جانتے ہیں کچا کیا ہے پکا کیا ہے۔ اب تیسری جماعت کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان میں ایک طبقہ اور ہے یہودیوں میں۔ یہاں جس لہجے میں قرآن بات کر رہا ہے شاید ایسا لہجہ آپ کو کم ملے، یعنی بال کی کھال نکال کر رکھ دی۔ جب انہوں نے مدینے میں اپنے طرز عمل کو نہیں بدلا تو قرآن نے بھی پھر ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کچھ لوگ ان میں ایسے بھی آتا جاتا کچھ نہیں ہے، انگوٹھا صرف، کچھ نہیں جانتے، جاہل ان پڑھ ہیں۔ لا يعلمون الکتاب، تورات کا ایک حرف نہیں پڑھ سکتے، اور کیا ہے؟ الا امانی، صرف خیالات کی باتیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف خیالات۔ کیسے؟ تمنائیں، امنیتن کی جمع امانی، عربی زبان کا لفظ تمنائیں، جھوٹی تمنائیں۔ کیا؟ ان کے علماء نے جو جھوٹ ڈال دیا بس فالو کر لیا، کچھ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، جاہل ہے۔ ایک جماعت ان کی یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا اب یہاں سے چوتھی جماعت کا تذکرہ ہے، اور یہ شاید سب سے بدترین جماعت ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہائے تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھ سے لکھا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر کہا کہ یہ اپنی لکھی ہوئی باتوں کو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، مقصد کیا تھا؟ چند ٹکوں کے بدلے میں اس کو بیچ دیا، ثمنا قلیلا۔ بعض مفسر اس سے یہ کہتے ہیں خاص کیش رقم مراد نہیں ہے، سونا چاندی یہ روپیہ، جو کچھ بدلے میں مل جائے وہ سب مراد ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بربادی آئے گی ان کے لیے کیوں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، برباد اس لیے ہوں گے کیونکہ خود انہوں نے اس گناہ کو کمایا ہے۔ یہ اس جماعت کا تذکرہ ہے، کرتے کیا تھے، اور باقاعدہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ایک زمانے تک یہودی دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہماری کتاب میں کچھ بدلا ہوا ہے، حالانکہ اس زمانے میں ہزاروں کتابیں، پمفلیٹس، لٹریچر کی بھرمار ہے۔ خود وہ آج کے زمانے میں اقرار کرتے ہیں کہ تورات کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ خاص اپنے آپ کو ایک تو اقرار کرتے ہیں گناہوں کا، بچاتے کس طرح ہیں؟ انہوں نے خود اقرار کیا، ان کا مشہور مفسر مورخ یہ لکھتا ہے کہ ہاں مانا قرآن یہ اس کے الفاظ ایسے نہیں جیسے قرآن کے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے خاص علماء کے دلوں پر اللہ نے الہام کیا تھا، انہوں نے لکھ دیا، وہ لکھا نہیں تھا، اس کی اصل قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے الفاظ کو نکالا، اپنے ہاتھوں سے اس میں الفاظ شامل کیے۔ کوئی مالدار، میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، کتنے واقعات ایسے ہیں، کوئی بھی مالدار آیا بڑا، ارے یہ وزیر ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ سردار کا بھائی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، وہی کرتے تھے، بدل دیا، حکم دے دیا خود اپنے، اور پھر کیا کہتے تھے؟ یہی اللہ کی کتاب کا حکم ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بچو گے نہیں، تم نے اتنا بڑا بہتان، اور یہاں پر آ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں تو یہ گمان سوچ بھی نہیں ہو سکتا، ہماری قوم پاک اس گناہ سے، یا گناہ تو آپ بہت دور کی بات ہیں، اس خیال سے پاک اسی لیے کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یا تو زبر بھی چینج کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جب یہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو دوسرے تیسرے رکوع کی جہاں سے شروعات ہے وہیں کہہ دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اگر زبان کے اتنے ماہر ہو ایک سورت لے کر آ جاؤ، اور پھر خود ہی جواب دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکتے۔ یہ کتاب محفوظ ہے، اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں، صحائف ایک بھی محفوظ نہیں رہا، لوگوں نے سب کو اپنی من مرضی کے مطابق بدل دیا۔ تو قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور یاد رکھیں ہماری شریعت میں گرچہ الفاظ کو نہیں بدلا جا سکتا، مگر جتنا زمانہ عہد نبوی سے دور ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے علماء کی نہ جانے کتنی بھرمار موجودہ زمانے میں ہونے لگی ہے، جو قرآن کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا وہ مطلب جو جمہور امت یا جمہور علماء امت مراد لیتے ہیں، اس سے ہٹ کر کبھی صحابہ کو نشانہ بنانا، کسی حدیث کی بنیاد پر غلط مطلب نکال کر، یا اس سے آگے چلیں کسی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث کا غلط مطلب نکال کر الگ مسئلہ بیان کر دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ بلکہ معاف فرمائیں، اب تو یہاں تک ہونے لگا، دیکھا سامنے والے صحابہ ہیں، ذرا محلے کے کونسلر ہیں، کروڑ پتی ہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، تو آج کل، اور اس میں ڈھکنا چھپانا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خواص علماء شامل ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جب سامنے والا ذرا بڑا دکھائی دیا تو ذرا مسئلے کو دبا کر بیان کیا جاتا ہے،
ذرا آہستہ آواز میں یا کسی ایسے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسئلے کی اصل روح کو، اس کی اصل حقیقت کو ہی بدل دیا جائے. یہ ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے. لوگوں نے اتنا پاگل امت کا بنایا ہے کہ اللہ معاف کا. ہزاروں مثالیں موجودہ زمانے میں، تو ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں. کسی آیت کا غلط مطلب نکالا، کسی آیت کا کچھ مطلب نکالا، یا کچھ بھی نہیں نکال سکے، حالانکہ ان کی تو اس کے سامنے تو کسی کی نہیں چلے گی، نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ چینج کر سکتا ہے. لوگ یہاں تک کرنے لگے ہیں کہ کسی کا سہارا دے دیا کہ تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ان کا نام پکارتے رہو، آپ کو جنت مل جائے گی، اشاروں کی زبان کافی ہے. اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے یہاں تک ہیں کہ لوگوں نے مردوں کو چھوڑے خواتین کے اندر یہ زہر کھول دیا ہے کہ فلاں کا نام پرچے پر لکھوا لینا، اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام، حضرت علی کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا نام، اہل بیت کا نام لکھا لینا، مغفرت ہو جائے گی. العوام کالانعام، عوام کی غلطی نہیں ہوتی. یہ تو جہاں ٹکوں کا مسئلہ آتا ہے، پیسوں کا مسئلہ آتا ہے، جیب کے گرم کرنے کا مسئلہ آتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے. اور اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت خطرناک چیز ہے. قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا. اب اس کے بعد آخری گروہ کا تذکرہ کیا جو یہودیوں کے اندر تھا. کہا ان میں کچھ ایسے بھی ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذہن کا خیال یہ ہے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو کچھ دن کے لیے یا کچھ چھوٹی سی تعداد جائے گی. قرآن نے اس کو تو یہاں ایسے بیان کیا ہے. سورہ توبہ کا 10واں پارہ ہے اور شاید 10واں یا 9واں رکوع ہوگا، وہاں قرآن نے کہا، یہ کہتے ہیں نہیں، سورہ مائدہ 6واں پارہ ہے جہاں 8واں یا 7واں رکوع ختم ہوتا ہے، وہاں قرآن نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یعنی الفاظ دیکھیں آپ، اللہ کے اوپر بہتان کتنا خطرناک ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں. واحباء، اس کے چہیتے خواص. تو قرآن جیسا انہوں نے الزام لگایا، قرآن نے ٹکا سا جواب دیا. کیا اللہ کے نبی ان سے پوچھیے، قل، کہیے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا اللہ کے پاس سے کوئی سند ہے، کچھ ہے؟ کون سی علمی دلیل؟ کوئی لا کر تو دکھاؤ. کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ لاؤ، دکھاؤ. کون سا وعدہ اللہ نے تم سے کیا کہ تمہیں کچھ بھی کرو ہم تمہیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے؟ اور یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آج کا یورپ، بلکہ یوں کہیں کہ پوری عیسائی دنیا دینی اعتبار سے تباہ ہے. کبھی بات آئے گی تو ذکر کریں گے وہاں تثلیثی عقیدے کی بنیاد پر کہ عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا. اس سولی پر چڑھانے کو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جانب سے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے قربانی دے دی، اب جو چاہو کرو. اس عقیدے کی بنیاد پر پوری عیسائی دنیا دینی اعتبار سے بالکل کھوکھلی ہے. جو حالانکہ قرآن اس کے بعد ایک سمپل اصول بیان کر رہا ہے، بہت آسان زبان. پہلے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا پوچھئے تو صحیح، یہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں. قرآن کہ تم ہو کون، ہماری تمہاری کیا رشتہ داری؟ جیسے ہم نے تمہیں بنایا ایسے دوسرے انسانوں کو بنایا. اگر کوئی وعدہ ہو تو دکھاؤ. فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کہ کوئی اگر وعدہ ہو تاکہ تم جو لے کر آئے ہو وہاں وعدہ خلافی نہ ہو سکے. قرآن کہہ رہا ہے جو کہہ رہے ہو جانتے بھی ہو.
زبان سے کچھ بھی بک دیا۔ اب قرآن نے ان کو بھی سامنے رکھا اور تمام کو سامنے رکھ کر ایک اصول بیان کیا کہ سنو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کیوں نہیں چھوئے گی۔ اصول یہ ہے من کسب سیئۃً، جس نے کوئی گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس نے اتنے گناہ کر لیے، اس کی غلطیوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں۔ قرآن مجید کی آپ زبان دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ یہ نہیں کہا یہ یہودی جہنم میں جائیں گے، یہ عیسائی جائیں گے، یہ مسلمان جائیں گے، نہیں، ایک اصول بیان کر دیا۔ من کسب سیئۃً، گناہ کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، روش راہ گناہوں کی رہے گی، اسی دلدل میں ڈوبے رہو گے، اولئک اصحاب النار، یہ ہے جہنمی۔ اب چاہے تم اس میں یہودیوں، دیکھیں ہم کون بچائے۔ اب اس کے بعد قرآن نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جس نے نیک اعمال کیے، ایمان لے کر آئے، اس کے بعد نیک اعمال کیے، یہ ہیں جنتی، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔ قومیت کی بنیاد پر، نسبیت کی بنیاد پر کسی کے، اور اسی مضمون کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو یاد ہو، حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، جہاں اس کے دوسرے مطلب بھی اس جملے کے تھے، یہ مطلب بھی تھا، فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ صاف بات ہے، یہ نہیں چلے گا ہم انصاف کے بیٹے ہیں، ہمارے ابا عالم تھے، ہمارے دادا جان بھی عالم تھے، ہمارا پورا خاندان عالم تھا، ہم تو ایسے تھے، ہم نے تبلیغ میں اتنے دن لگائے، ہم تو بڑے نیک تھے، ہمارے ابا، نہ نہ نہ، یہ نہیں چلنے والا۔ اعمال لے کر آئیے، جنت ملے گی۔ گناہ کر کے آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے نہیں ملنے والا۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں تو نہ جانے کتنی مثالیں ایسی ہیں، قرآن نے صاف بیان کر دیا، آمنو، ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال کرو۔ آپ کے چچا ابو طالب نے زندگی میں کتنی ہمدردی اپنے بھتیجے سے جتائی، لیکن ایمان نہیں لا سکے آخری وقت تک بھی، تو قرآن نے کیا کہا، اللہ کے نبی سے صاف کہہ دیا تھا، فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ آپ نہ کو کفر کریں، نہ شکری کریں، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو بدتر رکھیں، تو پھر تو حشر یہی ہونے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی چند آیت ہی تھی، سبق جو ان آیات سے ہے وہ یہی ملتا ہے، جو اہم سبق ہے وہ یہی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، لیکن اگر غلطی کے بعد غلطی در غلطی ہو، گناہ در گناہ ہو، تو انسان خود اپنے کارناموں میں گر جاتا ہے، اور یہی غلطیاں کل قیامت کے دن کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ دو فرشتے جا کر سنائیں گے کہ آپ کا اعمال نامہ یہ ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینی، اگر اس میں مل گیا تو کامیابی ہے، واما من اوتی کتابہ بشمالی، اگر اس ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو وہ سب انسان خود وہاں کھڑے ہو کر کہے گا، یقول یا لیتنی، کاش کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش کاش میں دنیا میں الگ الگ جگہوں پر قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ ایک زندگی اور دے دے، ذرا دوبارہ چلا جاؤں۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا، قرآن مجید کا 29واں پارہ بشمالی، جہاں قرآن نے بیان کیا ہے اگر اعمال نامہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا آئے بائیں ہاتھ میں آ گیا، تو قرآن اس کا انجام بیان کرتا ہے، اور یہ کہا جائے گا ان لوگوں سے، چاہے اس میں یہودی ہوں، عیسائی، کوئی بھی ہو، کیا کہا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ،
لے پکڑو گھسیٹو لے کر جاؤ جہنم میں ڈال دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ ایسا خطرناک انجام قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن نے ان آیات میں صاف کر دیا کوئی رشتہ داری کا مسئلہ یہاں نہیں چلے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، اس کی سفارش کی بنیاد پر، اس کا نام لینے کی بنیاد پر، یا فلاں فلاں کرنے کی بنیاد پر ذرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ایک بار وہ حدیث پڑھ کر دیکھیں، اللہ کا نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے فرما رہے ہیں، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ جن کے بارے میں خود فرمایا، ان سے کہہ رہے ہیں بیٹا کل کے لیے ذرا اعمال تیار کر کے رکھنا، تیرے باپ کو اپنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو انسان یہ الفاظ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایسا خیال کرنا بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ایک نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹا اعمال تیار کر کے رکھنا، کل قیامت کے دن حشر میں کیا ہوگا نہیں معلوم۔ تو قرآن نے اس بات کو صاف کر دیا، یہاں کسی کی رشتہ داری نہ چلنے والی۔ آپ نیک اعمال لے کر آئیں گے، جنت کا داروغہ رضوان آپ کے انتظار میں ہوگا۔ آپ گناہوں کے ساتھ آئیں گے تو ہم نے نتیجہ بیان کر دیا، اولئک اصحاب النار، جہنم آپ کی منتظر ہے، ہم فیہا خالدون، وہیں پر آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے تک رہنا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو آیات ہمارے سامنے آئی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے، خاص طور پر جو ان آیات کا پیغام ہے اخلاص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔